اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ درود خضری کا ایک نہایت بابرکت اور محبت بھرا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہر طرف سے مشکلات نے ہمیں گھیر رکھا ہوتا ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی اولاد کی فکر، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی قرض اور کبھی ایسی آزمائشیں جن کا حل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں انسان بہت سے دروازوں پر دستک دیتا ہے، لیکن آخرکار اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ہے جو بند دروازے کھولنے پر قادر ہے، وہی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور وہی اپنے فضل و کرم سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے سے دوچار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، تو آج ہی درود خضری کو 1313 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کر لیجیے۔ اس عمل کو صرف اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اختیار کیجیے۔ اپنے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ اگر آپ اس درود پاک کو روزانہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ اپنی سہولت کے مطابق ضرور پڑھیں۔ کوشش کریں کہ باوضو ہوں، لباس صاف ہو، جگہ پاکیزہ ہو اور گھر کا کوئی ایسا کونا جو کہ آپ کو پرسکون لگتا ہو وہ منتخب کریں، جہاں چند لمحے یا پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں گزاریں اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں گزاریں۔ دیکھیں، جب آپ پڑھیں گے نا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، اور تصور میں روزہ پاک ہوگا، اور یہ بھی تصور کریں کہ روزہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت فرما رہے ہیں، اس وقت آپ کی محبت اور احساس کا کیا عالم ہوگا۔ اگر شروع میں آپ اس طرح یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ آپ کو یوں لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں، آپ اہل درود ہیں، آپ کو یہ موقع ضرور ملے گا۔ جب آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ہمارا درود پاک سن رہے ہیں۔ عزیز سامعین، ایسا وقت بھی اہل درود پر ضرور آتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہیں۔ کبھی خوشبو کی طرح محسوس کرتا ہے، کبھی کسی طرح بھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے یکسوئی، ارد گرد سے بے نیاز ہو کر۔ آپ نے دنیاوی کاموں سے ہٹ کر جب یہ درود پاک پڑھنا ہے تو آپ نے اس درود پاک کے الفاظ پر غور کرنا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرنا ہے، اور پھر یقین کیجیے آپ کو ایسا لطف آئے گا، آپ کو ایسا مزہ آئے گا اور ایسا شوق پیدا ہوگا کہ آپ انتظار کریں گے کہ کب وہ وقت آئے، کب وہ خوبصورت لمحہ آئے جب میں جا کر اپنے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر محبت سے درود پاک پڑھوں، اپنے رب سے دعا کروں اور اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں، خاص کر درود خضری کو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے دل کو سکون، آپ کے اعمال میں برکت اور آپ کی زندگی میں خیر و بلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دے۔ درود خضری کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے، اور کیا شان ہے غلام مصطفیٰ کی۔ اس غلامی کا لطف تو اٹھا کر دیکھیے، درود خضری کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور پھر دیکھیے کہ کیسے لطف آپ کو ملتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔